میں نے آپ سے کہا کوئی نقص والی عیب والی چیز دے کر احسان جتایا جائے تو لوگ کہیں گے چیز میں تو نقص ہے، عیب ہے، خرابی ہے، اس کو دے کر احسان جتا رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ تو کوئی بندہ کوئی چیز دے اس میں نقص ہو اور پھر احسان ظاہر کرے تو آپ اس کو برا کہتے ہیں۔ یہاں رب تعالی جس نعمت کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماننا پڑے گا کہ وہ سراپا خوبی ہیں، ان میں کوئی عیب اونچی نہیں ہے۔ اور یہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے۔ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ بے عیب ذات تو اللہ تعالی کی ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب کہہ رہے ہیں، تو کیا برابری تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ برابری ہو جائے تو شرک ہوتا ہے۔ بے عیب ذات تو اللہ تعالی کی ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب کہہ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت سن لیں، واضح کر دوں۔ بلا شبہ حقیقت میں بے عیب ذات اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ خود سے بے عیب ہے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ فرق ہو گیا؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے خود سے کمال ہونا، اس کو ہم ذاتی کہتے ہیں، ایک ہے کہ کمال دینا، اس کو عطائی کہتے ہیں، عطا کیا ہوا۔ تو اللہ تعالی کا کمال خود سے ہے، ذاتی ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا وہ رب تعالی کا دیا ہوا عطائی ہے۔ تو اللہ بے عیب ہے خود سے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا۔ اب فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک کا بھی کوئی گمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان جتانے والا رب مومنوں پر احسان جتا رہا ہے، کیونکہ قدردان مومن ہے۔ قدردان دوسرے تو مانتے ہی نہیں، تو جب مانتے نہیں تو ان کے لیے وہ خوبی، وہ ثواب، وہ درجہ نہیں ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احسان پر اس کا شکر کرے۔ کیا کریں؟ اب اس رب نے جو نعمت دی ہے وہ ہے کیسی؟ نقص والی ہو تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیکھیں، بشری کمالات دیکھیں، ان کی صورت دیکھیں، سیرت دیکھیں، کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں، علم دیکھیں، شان دیکھیں، رتبہ دیکھیں، درجہ دیکھیں، وہ ہر طرح بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا مخلوق میں کوئی نہیں۔ بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سا اچھا ہو نہیں سکتا، بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سا اونچا ہو نہیں سکتا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال بنایا. میرے آپ کے جسم کا سب سے اونچا حصہ سر ہے. ایسا ہی ہے نا یا کچھ اور ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کے سر پر بھی بال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر بھی بال تھے. مجھے آپ کو منع کیا گیا مسجد میں کنگھی نہیں کرنی، بال ٹوٹ سکتا ہے. بال جسم سے ٹوٹ جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس ناپاک چیز کو مسجد میں نہیں گرانا چاہیے، لہذا مسجد کے اندر کنگھی کرنے سے منع کیا. بے دھیانی میں آپ کو نظر نہیں آئے، ٹوٹ جائے، گر جائے، مسجد سے باہر کر لے. ہمارے سر کے بال جب ہم ترشواتے ہیں، آج کل تو رواج ہو گیا، آپ کا جاتے ہیں آپ حجام کی دکان پر، وہاں کٹواتے ہیں، وہ جناب جھاڑو سے سمیٹا اور کچرے میں پھینک دیا. حالانکہ دفن کرنے چاہیے جو حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی احتیاط نہیں ہے. ناخنوں کے تراشے اور بال وغیرہ دفن کرنے چاہیے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال جب ترشواتے ہیں تو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں. ذرا سوچئے، غور کیجئے، واقعات موجود ہیں. 2 مرتبہ کا ذکر خاص طور پر موجود ہے، حدیبیہ کے مقام پر اور حج کے موقع پر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا بال ترشوانے کے لیے. لوگ جمع ہو گئے، سب کے سب اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے. کیوں؟ کہ یہ بال مبارک ہمیں مل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرماتے کیوں آئے ہو، جاؤ اپنے اپنے کام کرو. بال لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں میں نے قرآن نہیں سنایا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہیں سکھایا. بالوں میں کیا رکھا ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوا کر حضرت ابو طلحہ انصاری سے فرماتے ہیں اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو. ہزاروں لوگ موجود ہیں، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو کچھ مل رہے ہیں، لوگوں لے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کے کرتے کیا ہیں وہ بھی روایتیں موجود ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندی کی ڈبیا بنواتی ہیں، نالی کی شکل میں، ٹیوب کی شکل میں، پائپ کی شکل میں. بال مبارک اس میں رکھ دیتی ہیں. علماء کہتے ہیں وہ لمبی اس لیے بنائی کہ انہوں نے بال مبارک کو موڑنا بھی بے ادبی سمجھا، اس لیے لمبی بنائی. اس پہ جو ڈھکن، ٹوپی، کیپ بند کر دیا، رکھا اپنے پاس، رکھ دیا الماری میں؟ نہیں. مدینہ منورہ میں جو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ پانی کا پیالہ نکالتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، ام المومنین کے پاس آتا ہے، وہ چاندی کی ڈبیا نکالتی ہیں، کھولتی نہیں، وہ ڈبیا اس پانی میں گھما دیتی ہیں. وہ پانی مریض کو پلایا جاتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. کیا پتا چلا؟ کیا چیز ظاہر ہوئی؟ کیا چیز ثابت ہوئی؟
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا آج دنیا کے پاس ہے، اور جنہوں نے رکھے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سال اس میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، اس سے حیات ثابت ہے، برکات ثابت ہے، متعدد واقعات۔ وہ لوگ جنہیں محبت تعظیم کی توفیق نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ایمان والے نہیں۔ قرآن سے ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو، قیامت کو مانتے، اللہ فرماتا ہے مومن نہیں۔ بہت سے کلمہ گو ہیں، وہ ان باتوں پر تمسخر کرتے، ہنسی اڑاتے، آپ کی زبان میں مذاق کرتے، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اور احسان ظاہر کیا، تو جس ہستی کو بھیج کر احسان ظاہر کیا وہ ہستی ہے کیسی؟ ان کے نام نامی پر غور کریں تو ان کا نام بتا رہا ہے یہ ہستی پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس ہستی کو ساری کائنات سے پہلے بنایا، وہ ہے ان کی خلقت۔ یہ تین لفظ میں نے یاد کرائے تھے، یاد ہوں گے، خلقت، ولادت، بعثت۔ پھر کہہ لیجئے خلقت، ولادت، بعثت۔ خلقت ساری کائنات سے پہلے ہوئی، ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعثت اعلان نبوت کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جبکہ ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالی کا احسان، اس ہستی پر غور کرتے جائیے، ان کی خوبیاں دیکھتے جائیے تو آپ بھی مانیں گے کہ یقیناً کائنات میں کوئی اور ان جیسا ایک ایک ادا، خواہ وہ بشری کمالات ہوں یا نبوی کمالات ہوں، رب تعالی نے ان کو جتنی شانیں دی ہیں، جس کی جتنی سمجھ ہے، ہر رخ سے ان کو دیکھے۔ میں اور آپ تھوک پھینکتے ہیں، منہ میں تھوک آتی ہے، لعاب کہتے ہیں، دوسرا آدمی دیکھے تو کراہت کرتا ہے، کراہت کے معنی ناپسند کرتا ہے، اس کو اچھا، وہ اس کو دیکھنا پسند، آنکھیں ادھر ادھر کر لے گا، کیونکہ اس کو بھی تھوک آتی ہے، اس کو پتہ ہے مجبوری ہے، مگر پسند نہیں کرتا وہ منظر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو لعاب آتا ہے، آپ پھینکنا چاہتے ہیں، صحابہ ہاتھ آگے کر دیتے۔ اللہ اکبر۔